السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ انسان کو دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ دعا اس نیت سے مانگیں کہ اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد بس تھوڑی سی اپنی شکایتیں کیں اور اپنے صرف منہ پہ ہاتھ پھیل لیا اور اٹھ کے چل دیے، اور سالوں سال ایک دعا مانگنے میں ہو جاتی ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ حالانکہ دعا کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو ایسے مانگیں کہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں دعا کے متعلق کہ اگر ہم اس کو سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سناؤں، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، مشہور تھے، اور بڑے ڈاکٹروں میں ان کی گنتی ہوا کرتی تھی۔ وہ کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری کسی ملک میں ایک ضروری میٹنگ تھی اور مجھے وہاں جا کے اسپیچ دینی تھی اور میرا وہاں پہ جانا بہت ضروری تھا، تو میں نے اپنے شہر سے فلائٹ پکڑی اور وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ کسی خرابی کی وجہ سے اس فلائٹ کو راستے میں رکنا پڑا اور ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔ جب وہ وہاں پہ رک گئی تو پھر میں نے کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے مجھے اپنی اسپیچ دینے کے لیے اس ملک کے اندر۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں کے جو انچارج تھا، اس کے جو کہتے ہیں ایکسپرٹ تھے وہاں کے ایئرپلین کے، میں نے ان سے معلوم کرا کہ کتنا وقت لگے گا وہاں جانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور 20 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے اور کوئی دوسری فلائٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں بھیج دیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس کے لیے کوئی ترکیب بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسی کر لیجئے، تو ٹیکسی گاڑی کر لیجئے، گاڑی لے کے چلے جائیے، یہاں سے وہاں پہ جانے کا راستہ 5 یا 7 گھنٹے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ضروری اسپیچ دینی ہے، دوسرے ملک میں جانا ہے، بڑے ڈاکٹروں کا نام تھا۔ تو انہوں نے وہاں سے ایک گاڑی لی اور گاڑی لے کے وہاں سے چل دی ہے۔ اب جیسے ہی وہاں سے چلے، کچھ ہی دور چل پائے تھے تو راستے میں موسم خراب ہونے لگا، کالی گھٹائیں چھانے لگی اور تیز بارش ہونے لگی۔ تیز بارش کی وجہ سے انہیں آگے کچھ دکھ رہا نہیں، تو انہوں نے راستے میں ایک سائیڈ میں گاڑی روکی۔ تو انہوں نے سوچا تھوڑی بارش کم ہو جائے پھر میں نکلوں یہاں سے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جھوپڑی بنی ہے، ایک گھر بنا ہوا ہے۔ تو ان کے من میں خیال آیا کہ میں اس گھر میں رک جاؤں اور وہاں پر جا کے تھوڑا آرام کروں، اس کے بعد یہاں سے نکلوں۔ تو جیسے ہی وہ اس گھر میں پہنچتے ہیں تو ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب اندر گئے اور انہوں نے بتایا کہ تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے میں تھوڑی دیر آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اس نے ان کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد وہ اپنے نماز میں مشغول ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر جب اپنی نماز سے فارغ ہوئی تو اٹھی اور اپنے بچے کے سر پر دم کرنے لگی اور چادر اڑانے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اسے ایسی بیماری ہے کہ جسے ایک ڈاکٹر کے علاوہ کوئی ٹھیک کر نہیں پائے گا، لیکن اس کی فیس اتنی زیادہ ہے، اس کے بعد جانے کے لیے بہت سے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جانے کے لیے بڑی رقم چاہیے۔ میرے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ میرے پاس طاقت ہے کہ میں اس کے بعد جا سکوں، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میں اس ڈاکٹر کو اپنے بیٹے کو دکھا سکوں تاکہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ایک دم حیران رہ گئے اور کہتے ہیں کہ تم کس مرض کی بات کر رہی ہو؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا مرض بتایا کہ اس مرض کے ایک ڈاکٹر ہیں، وہی ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور اس یقین کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کہ آج تمہاری دعا قبول ہو گئی، کہ جس ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے ان کی کیسی مدد کری
کہ جس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، جس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اچھی خاصی رقم ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کی دعا کی برکت سے اس ڈاکٹر کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ اور کیسے پہنچایا؟ پہلے وہ اپنے فلیٹ میں اڑے، فلیٹ ان کی اس کے شہر میں رکی، اس کے شہر میں پھر گاڑی سے بیٹھے، پھر گاڑی سے وہ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کو روک لیا، بارش طوفان ان کے اوپر حاوی کر دیا اور ان کی گاڑی اس بڑھیا کے گھر کے پاس پہنچا دی۔ کیسے؟ اس کا ایک یقین تھا کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد کری کہ جو ایک ڈاکٹر جس کے پاس اس مرض کا ایکسپرٹ ہو، جس کے پاس جانے کے لیے لوگوں سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہوں اور لائن لگانا پڑتی ہوں اور اچھی خاصی رقم خرچ کرنی پڑتی ہو، وہ ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کری کہ وہ ڈاکٹر خود چل کے اس بڑھیا کے گھر میں آیا۔ تو جب بھی ہم دعا کریں کہ یقین سے کریں کہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ اس نیت سے دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ابھی نہیں بعد میں قبول فرمائے گا، لیکن قبول ضرور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس واقعے سے، اس ویڈیو سے سبق حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔